السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا آن لائن ایجوکیشن ضروری ہے اور کرونا وبا کے دوران دراصل کیا آن لائن ایجوکیشن کوئی اپنا اہم رول پلے کر سکتی ہے یا کہ نہیں، چونکہ ہمارے ہاں اس وقت نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ اسکول بند کر دیے گئے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس سارے کے سارے ہی بند کر دیے گئے ہیں، تو اس صورت میں بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دراصل ہمارے ملک کے اندر ٹریڈیشنل ایجوکیشن ایک بہت بڑا اس کا سکوپ رہا ہے اور یہی میتھڈ اپنایا جاتا رہا ہے کہ بچے اسکول میں جائیں، کلاس میں بیٹھیں، ٹیچر لیکچر دے، تو اسی طریقے سے ایجوکیشن کو انہانس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور یہی پیٹرن تھا بیسیکلی دنیا بھر میں رائج کہ بچے اسکول میں جاتے تھے، ٹیچر ٹرین کرتا تھا، انہیں پڑھاتا تھا صحیح طریقے سے اور پھر وہ اس سے سیکھتے تھے اور وہ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ ہوتی تھی اور اسی کو ایجوکیشن کہا جاتا تھا۔ لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سارے اداروں نے جب گورنمنٹ کا حکم آیا کہ اسکول بند کر دیے جائیں تو شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ اب بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اسکول کی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی ضائع ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دو طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ جو ہم بنیادی طور پر بات کرتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن، تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن الگ ہے جس کو پرائیویٹ سیکٹرز کی ایڈمنسٹریشن رن کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹرز کے اسکول ہیں اور ان کو گورنمنٹ براہ راست ریگولیٹ کرتی ہے۔ چونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں جی کہ ریگولیٹری باڈی تو گورنمنٹ کی ہے جس کے اندر پرائیویٹ اور گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر کے اسکولز آتے ہیں، لیکن بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کا لیول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز کا اپنا ہوتا ہے، یعنی پرائیویٹ لوگ ہی اسے رن کر رہے ہوتے ہیں اور وہی ہائرنگز کرتے ہیں، وہی ٹیچر اپائنٹ کرتے ہیں اور وہی اسکولز میں بچوں کو ایڈمیشنز دیتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر یعنی کہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، یوں کہ یہ کہ 70% کے قریب بچے پرائیویٹ سیکٹرز کے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جب گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر نے کہا کہ کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اس صورتحال میں ہم ایک لاک ڈاؤن امپوز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ آیا ہے کہ بہت سے اسکولز کے ایڈمنسٹریشنز نے، بہت سے اسکولز کی ٹیچرز آرگنائزیشنز نے احتجاج شروع کر دیا کہ ہم اس طرح کا ایک فیوڈل ٹائپ یا ایک حکم نامہ کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہمیں پڑھانے دیا جائے، ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے اسی صورت میں، کیونکہ ہمارے ہاں بچوں کی ایک پڑھائی کا جو ہے نا ضیاع ہو رہا ہے اور ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ اس سال میں آگے ہی جو ہے نا بچوں کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ دراصل سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہیلتھ ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے اسکولوں میں ابھی تک ہم سمارٹ لاک ڈاؤن لگا چکے ہیں اور یہ جو کرونا کی سیکنڈ ویو ہے اس میں مریضوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے اور ڈیتھ ٹال بھی انکریز کرتا جا رہا ہے اور یہ جو ہے نا گزشتہ دنوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے اس میں سب سے زیادہ کرونا کے مریضوں کی تعداد رپورٹ ہوئی ہے۔ اصل میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے امپارٹنٹ ہیلتھ ہے اور ہیلتھ کے معاملے میں کسی قسم کی بھی ایشورٹی نہ کوئی انڈیویجول لے سکتا ہے اور نہ گورنمنٹ لے سکتی ہے۔ اسی وجہ سے گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو امپوز کر کے لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے۔ دوسری طرف جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کل بی بی سی نے ایک اسپیشل رپورٹ پاکستان کے حوالے سے شائع کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں 40% لوگ ایسے ہیں
40% ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر صرف آن لائن ایجوکیشن کی ہاؤ ناؤ ہے، یعنی کہ وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی امپورٹینس کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے علاوہ 60% کے قریب ترین سکولز ہیں جو ان میں وہ آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں نہ ٹرین ہیں اور نہ ان کو اس کے بارے میں کوئی ہاؤ ناؤ ہے. اصل میں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں اگر چھٹیاں ہوتی ہیں یا ان میں اگر ان کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اسکولوں کے اندر بہت کم تعداد ہے بچوں کی. اگر کمپیریزن دیکھا جائے تو ہمارے جو لوکل ایریاز ہیں، جو ڈیولپنگ ایریاز ہیں، بالخصوص ایسے ریجنز ہیں جہاں پر براہ راست جو ہے نا گورنمنٹ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر بچوں کی تعداد کم ہے، ان میں دیکھا جائے تو برڈن زیادہ پرائیویٹ ایجوکیشن پہ. اور پرائیویٹ ایجوکیشن میں جب بچہ اسکول کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس کی کمٹمنٹ اس کے پاس ہونے کی، اس کے اچھے رزلٹس کی اسکول ایڈمنسٹریشن کے سر پہ ہوتی ہے. تو اسکولس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے، ہمیں کام کرنے دیا جائے، اور ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہمیں کام کرنے دیا جائے. اگر ہم وائلیٹ کریں تو ہمیں جرمانے کیے جائیں، ہمیں لا کے مطابق جو بھی سزائیں بنتی ہیں وہ دی جائیں، لیکن ہم ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اسکولوں میں تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. آن لائن ایجوکیشن بیسیکلی بہت امپارٹنٹ تھی، اور اس کے لیے مختلف طرح کی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو یوز کیا جاتا تھا، ویسٹ میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو بہت جلد پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم نے اڈاپٹ کر لیا تھا. لیکن لوکل لیول پہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اس کی بارے میں معلومات ٹیچرز کے پاس بھی کم ہے، اور اسٹوڈنٹس تو اس کے بارے میں ہیبیچولی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. تو ایک چیز بہت امپارٹنٹ ہے وہ یہ کہ رسپانسبلٹی. اگر ہم دیکھیں تو بچے کے اندر ابھی تک وہ رسپانسبلٹی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ اگر اسے آن لائن ایجوکیشن کے تھرو کسی قسم کا کوئی کام کروایا بھی جائے تو وہ اس کو کیا کرے گا کہ ذمہ داری کے ساتھ لے گا اور اس پہ کام کرے گا. کیونکہ ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی اسٹوڈنٹس کی ہیبٹ بنی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کے سامنے جاتے ہیں، ٹیچر انہیں پڑھاتا ہے کلاس میں، اور اس کے بعد وہ سیکھتے ہیں، تو سیکھنے کے بعد ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایویلیویشن ہوتی ہے. تو آن لائن ایجوکیشن میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتے، ٹیچر انڈیپینڈنٹلی کام کرواتا ہے اسٹوڈنٹ کو، تو اسٹوڈنٹ پھر اس کو کتنا انہانس کر سکتا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی اس سارے سینیریو میں اگر ہم ایک بات دیکھیں تو سب سے امپارٹنٹ چیز ہیلتھ ہے، اور فی الحال دنیا بھر میں ایمرجنسی ہے، دنیا بھر میں لاک ڈاؤن لگے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس ملک وبا کا شکار ہیں. تو اس صورتحال میں اب ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا احتیاط کریں، ایس او پیز کو فالو کریں. اور اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ادارے بند کر دیے جائیں تو اس کو فی الحال ضرورت کے مطابق بند کر دینا چاہیے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہیلتھ بہت امپارٹنٹ ہے. کیونکہ ابھی تک آزاد کشمیر میں سیکنڈ ویو سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس سچویشن میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیتھ ٹال بھی انکریز کرتا جا رہا ہے. بالخصوص 60 کی ایج سے ابو لوگ سب سے زیادہ اس مولک وبا کا شکار ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اس سے نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. ہم سب کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا اور احتیاط کرنی پڑے گی. احتیاط کے بغیر اس کا کوئی بھی سلوشن باقی نہیں رہتا. تو خواتین و حضرات، اس مولک وبا سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گورنمنٹ کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں. اور کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر ابھی تک ہم پولیو جیسے ملک مرض کا ابھی تک کوئی بہترین سلوشن تلاش نہیں کر سکے ہیں. تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ اگر یہ پھیل گئی بہت زیادہ تو اس کے لیے ہمیں ویکسین درکار ہوگی، اور ویکسین تو آنے تک، اور پھر ہمارے ہاں بہت ساری کانسپیرنسیز تھیریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس
سچویشن میں کیا ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے بیریئرز کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ ایک وبا جو ہم میں آ گئی ہے پھر وہ برسوں تک صدیوں تک ہماری سوسائٹی سے نکل نہیں پاتی، اور اس کی وجہ سے بہت ساری جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ابھی سے احتیاط کریں اور ابھی سے ہم SOPs کو فالو کریں، ختم تو نہیں ہوگی لیکن کم ضرور ہو جائے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر کل ویکسین ہمیں مل جاتی ہے تو اس سے زیادہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم جانوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔